میری بات سن کر جگو بولا، تو پھر میں بستی والوں کو بتانے جاتا ہوں، یہ خوشخبری ابھی انہیں سنا کر آتا ہوں۔ سنو جگو، مجھے آرام کرنا ہے، اب تم سے ملاقات صبح ہوگی، تم جاؤ۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر بات ختم کر دی۔ جگو اسبات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کی اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کن کن حالات سے گزر رہا تھا۔ کیا میں اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہوں گا؟ کیا میری کوئی منزل نہیں ہے؟ میں حالات کی گردش میں الجھتا جا رہا تھا۔ میں کافی دیر تک ذہنی جمناسٹک کرتا رہا، پھر نہ جانے کب نیند کی دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آ جاؤ بیٹا، آ بھی جاؤ۔ ایک سسکتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور میں ہڑبڑا کر اچھل پڑا۔ فرش پر کھڑے ہو کر میں نے کمرے میں حیرت سے نظر دوڑائی، مگر کمرے میں میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ چند منٹ پہلے ہی تو میں سویا تھا۔ میں نے اس وقت اس آواز کو اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ فرش پر بچھی چادر پر لیٹ گیا۔ آ جاؤ بیٹا، وقت کم ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہ دردناک آواز میرے کان میں پڑی اور میں پھر بری طرح چونک گیا۔ کون ہے؟ میں نے بے اختیار اونچی آواز میں کہا، لیکن جواب میں مکمل خاموشی تھی۔ حیرت کے ساتھ ساتھ اب میں الجھن کا شکار بھی ہو چکا تھا۔ آخر یہ کون ہے جو مجھے بلانا چاہتا ہے؟ کیوں بلانا چاہتا ہے؟ کہاں بلانا چاہتا ہے؟ میں انہی سوالوں کا جواب تلاش کر رہا تھا۔ بے اختیار ہو کر میں ٹہلنے لگا۔ میرا ذہن بری طرح سے منتشر ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ آواز اب میرا وہم ہرگز نہیں ہے۔ پھر یہ کون ہے مجھے بلانے والا؟ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ آواز میرے لیے بالکل ناآشنا تھی۔ لہجے کی لرزش سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بوڑھا شخص ہے جس کی آواز ہے اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھا، لیکن یہ کون تھا؟ اس بات کا جواب نہ پا کر میرا ذہن بری طرح سے جھنجھلا گیا۔ بیٹا آ جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ نہ جانے کون شخص تھا، مجھے کہاں لے جانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سوچتا، عنبر اور مشک کی تیز خوشبو کا جھونکا میرے اطراف میں پھیلتا چلا گیا۔ خوشبو کے پھیلتے ہی مجھے یوں لگا جیسے اچانک میرا وجود ہوا میں تحلیل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر میری آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ میں ایک کی جگہ دو ہو چکا تھا۔ میرا جسم فرش پر موجود تھا، لیکن میں نے اپنے جسم سے کچھ دور کھڑے خود کو دیکھا۔ اپنے جسم کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے میرے پیر خود بخود زمین سے اوپر اٹھ رہے ہوں۔ پھر میں فضا میں تیرتا ہوا بغیر کسی رکاوٹ کے مکان کی چھت سے باہر نکل گیا۔ میں خود بخود فضا میں تیرتا ہوا ایک طرف جانے لگا۔ کچھ دور پہنچنے کے بعد میں واپس زمین پر آ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک مزار تھا۔ اسی عالم میں نے وہاں پر ایک ادھیڑ عمر شخص کو دیکھا جو زخموں سے چور چور تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ مدہوشی سے مجھے پکارتا جا رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھے ایک بزرگ کی سرگوشی سنائی دی، تم اس حالت میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی میرے پیروں نے خود بخود زمین چھوڑ دی اور میں دوبارہ اسی طرح پرواز کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں میرا جسم موجود تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا وجود دوبارہ میرے جسم میں سما گیا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا اور تیزی سے اپنے کمرے سے باہر آیا اور تیزی سے چلتا ہوا مزار کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ بھی اچھا ہو گیا تھا کہ جگو کے تمام ساتھی سو رہے تھے۔ میں چند منٹوں میں ہی اس مزار تک پہنچ گیا۔ مزار کے آس پاس بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مزار کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر ہلکے پاور کا سبز بلب روشن تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی دیکھا کہ وہ شخص جسے میں چند منٹ پہلے دیکھ چکا تھا اسی جگہ پڑا تھا، زخموں سے کرا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا اور اٹھا کر دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ دروازے کے پاس پڑے ہوئے مٹکے سے پانی لے کر چند چھینٹے اس کے چہرے پر مارے اور چند گھونٹ اس کے منہ میں بھی ڈال دیے۔ چند لمحوں بعد وہ شخص تھوڑا ہوش میں آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول لی اور مجھے غور سے دیکھنے لگا، یوں جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ ایک جھلکے سے سیدھا ہو کر مگر بے اختیاری سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ لیا۔ شدید تکلیف سے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی قمیض پشت سے ہٹائی تو حیرت زدہ ہو گیا۔ اس کی پوری کمر کو کسی نے جگہ جگہ سے جلایا ہوا تھا۔ اس کے زخموں میں پیپ پڑ چکی تھی۔ اس کے بازو، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، بس یہ کہ جسم کا ہر حصہ زخموں سے اٹا پڑا تھا۔ ہاتھوں پیروں کے ناخن غائب تھے۔ سر میں جگہ جگہ عجیب و غریب ابھرے ہوئے کچھ نشان تھے۔ چہرے پر بھی چوٹوں کے نشان تھے اور نیل پڑے ہوئے تھے۔ میں اس کی حالت دیکھ کر کانپ اٹھا۔ بابا، کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور مجھے کیوں پکار رہے ہو؟ میں نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال پوچھ ڈالے۔ بوڑھا اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا۔ اس سے پہلے
اس نے مجھے اشارے سے پھر پانی کا اشارہ کیا۔ وہ پانی مانگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس اس سے منہ سے لگا دیا۔ اس نے پانی پی کر میری طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر کمزور سی آواز میں بولا، تم بالکل وہی ہو جیسا کہ میں نے دیکھا تھا۔ تم یقیناً میری مدد کرو گے۔ تم ضرور نیلوفر کو بچا لو گے۔ اس کافر مردود کو تم ہی جہنم رسید کرو گے۔ تم ہی ایک بار پھر اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ میں نے فوراً پانی کا گلاس دوبارہ اس کے منہ سے لگایا۔ چند منٹ کے بعد اس کی حالت کچھ سنبھل گئی تو اس نے کہا، مجھے ساری بات بتائیں، آپ کون ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں بول پڑا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ حوصلہ رکھیں، ہمت سے کام لیں اور بولنے کی کوشش کریں۔ تھوڑی بہت تفصیل مجھے بتائیں، یہ نیلوفر کون ہے اور یہ کافر مردود کون ہے، کہاں ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی پوری مدد کروں گا، لیکن مجھے اطمینان سے پہلے ساری بات بتائیں۔ یہ سن کر بوڑھے نے دوبارہ دیوار سے ٹیک لگائی اور پھر وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں مخاطب ہو کر بولا، بیٹا میرا نام عبدالستار ہے۔ میرے جاننے والے مجھے ستار بابا کہہ کر بلاتے ہیں۔ میں 20 میل دور باٹ نامی گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرا ایک بھانجا سلیم خان ہے اور وہ بنارس میں رسالے اور کتابیں بیچنے کا کام کرتا ہے۔ آج سے 6 ماہ پہلے میں اس سے ملنے بنارس گیا تھا۔ سلیم خان مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس نہ آتا تو وہ کچھ روز میں میرے پاس آ رہا تھا۔ میرے پاس مجھے ملنے آنا تھا اس نے۔ سلیم کے ماں باپ اس کی کم سنی کی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے اور میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ پھر ایک جاننے والے کے کہنے پر اسے بنارس میں ایک دکان بنوا دی تھی۔ میرے پوچھنے پر سلیم نے مجھے ایک ضروری کام کے متعلق بتایا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے اس کام سے دور رہنے کی تلقین کی، مگر کہتے ہیں کہ عشق اندھا ہوتا ہے۔ میری کسی بھی نصیحت کا اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گونگا بہرا ہو چکا تھا، اونچ نیچ ذات پات سب کچھ بھول چکا تھا، سو یہ کہ سلیم خان کے ساتھ عجیب حالت تھی۔ اسی بنارس شہر میں واقع کالی ماتا کے سب سے بڑے مندر کے دیوداسی، جس کا نام سلیم خان نے مجھے بتایا، وہ اس کے عشق میں گرفتار تھا۔ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ وہ اکثر سلیم خان کی دکان پر مذہبی کتابیں خریدنے آتی تھی، بس وہاں ہی ان دونوں کے دل مل گئے۔ محبت اتنی آگے بڑھ گئی کہ ان لوگوں نے تمام رسم و رواج توڑ ڈالے، مذہب کے سارے بندر بھی ٹوٹ گئے۔ وجنتی نے خاموشی سے اپنا مذہب چھوڑ دیا اور وہ سلیم خان کے ساتھ 1-2 روز میں مولوی صاحب کے پاس گئی اور مسلمان ہو گئی۔ امام صاحب نے اس کا نام نیلوفر رکھ دیا۔ نیلوفر سے مسلط ہونے کے تحت مسلمان ہونا پڑا اسے، اور وہ اپنا یہ مذہب چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ دراصل سلیم خان اپنا سارا کاروبار سمیٹ کر یہاں سے دور کسی دوسرے شہر میں جانا چاہتا تھا، اسی لیے اتنی دیر تک نیلوفر کو وجنتی بن کر ہی مندر میں رہنے کی ہدایت کی گئی۔ پھر مجھے بھی وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی ساری بات سن کر اسے سمجھایا کہ یہ کام بہت خطرے والا ہے، یہ ہندوؤں کا ملک ہے۔ وجنتی اگر کسی عام گھرانے کی ہندو لڑکی ہوتی تو شاید اس قدر خطرے والی بات نہ ہوتی، مگر وہ کالی ماتا کے سب سے بڑے مندر کے سب سے بڑی دیوداسی تھی۔ اس کے مسلمان ہونے کی بات ہی قیامت آنے سے کم نہ تھی، اور پھر ایک مسلمان سے شادی، یہ تو پورے شہر کو آگ لگا دینے والی بات تھی۔ میری ہر طرح سے سمجھانے کے باوجود سلیم ٹس سے مس نہ ہوا اور کہنے لگا، ماموں اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ نیلوفر نے میری خاطر اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہو چکی ہے۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اسے بیچ منجھدار میں چھوڑ کر خود موت کے ڈر سے اس کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ اب تو جئیں گے بھی اکٹھے اور اگر موت آئی تو مریں گے بھی اکٹھے۔ یہ دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ میں نے سلیم خان سے کہا کہ وہ مجھے نیلوفر سے ملوائے تاکہ میں اسے مل کر کوئی تسلی دے سکوں، اس بات کا کوئی حل نکال سکوں۔ چوتھے دن نیلوفر وہاں پر آئی۔ میں اس کی دکان میں ہی تھا۔ جیسے ہی وہ دکان کے پچھلے بنے حصے میں آئی جہاں سلیم رہتا تھا، اس نے مجھے دیکھا تو ایک دم سے ہڑبڑا اٹھی اور کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں ستار بابا ہوں، میں سلیم خان کا ماموں ہوں۔ تب وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے مجھے بڑے ادب سے سلام کیا۔ پھر میں نے اسے کہا، بیٹی میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو میری بات کو سنو، مجھے غلط مت سمجھنا، جو کچھ تم چاہ رہی ہو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، جو تم سوچ رہی ہو یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر مندر میں کسی کو بھی پتہ چل گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے پورے شہر میں آگ لگا دی جائے۔ لیکن میری بات سن کر نیلوفر کو بہت سا غصہ آیا۔ اس نے یہ کہا، اب یہ ممکن نہیں ہے، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ آپ مجھے مرتد کرنا چاہتے ہیں،
میں دوبارہ سے کافر ہونے سے بہتر خود کو موت کے حوالے کرنا سمجھوں گی۔ میں تو بڑی مجبوری سے یہاں پر آتی ہوں، چھپ چھپا کر آتی ہوں، کیونکہ میں سلیم سے ملے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں نے پھر بھی سمجھایا مگر وہ نہیں مانی۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تم 1-2 دن گھر پر ہی رہو، ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تمہیں اور سلیم خان کو جتنی جلدی ہو سکے یہ مکان اور یہ دکان بیچ کر یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ہمارا گاؤں ایک گمنام سا گاؤں ہے، تو وہیں نیلوفر کے ساتھ رہ لینا۔ وہاں نیلوفر کو کوئی بھی نہیں پہچان پائے گا اور ہم مل جل کر ایک چھوٹی موٹی دکان نئی بنا لیں گے۔ یہ سن کر دونوں کے چہرے پر خوشی کھل اٹھی۔ نیلوفر اگلے روز پھر ملنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، لیکن وقت پلٹ گیا، ساری بازی الٹ گئی۔ نیلوفر نے بے احتیاطی کی وجہ سے مندر کے سب سے بڑے پجاری دھرم ناتھ کو نیلوفر پر شک ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک چیلے راج پال کو نیلوفر کی جاسوسی پر لگا دیا تھا۔ راج پال نے اس روز چھپ کر ہماری ساری باتیں سن لیں۔ اس نے جب یہ ساری باتیں واپس جا کر دھرم ناتھ کو بتائیں تو دھرم ناتھ غصے سے پاگل ہو گیا، وہ وحشی درندہ بن گیا۔ نیلوفر جب واپس مندر پہنچی تو بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اسے جاتے ہی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا، دھرم ناتھ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پورا مندر اس کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ آج ان سب کے سامنے اس دھرم ناتھ نے اسے کوڑے مارے، بہت مارا۔ سارا مندر نیلوفر کی چیخوں سے لرز اٹھا۔ دھرم ناتھ نے ساری رات اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے، مگر آفرین ہے، نیلوفر نے ہمت اور جرأت کی ایسی مثال قائم کی کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ اس نے دوبارہ ہندو مذہب قبول نہیں کیا، صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن ہم نیلوفر کا انتظار ہی کرتے رہ گئے، مگر وہ بیچاری کہاں سے آتی؟ ہم دونوں سمجھ رہے تھے کسی ضروری کام کی وجہ سے نہیں آ سکی ہوگی، کل آ جائے گی۔ رات کو ہم دونوں ماموں بھانجا سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد چند نقاب پوشوں نے ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ ہوش آیا تو ہم دونوں اسی تہہ خانے میں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے جہاں نیلوفر قید تھی۔ ہمارے سامنے دھرم ناتھ، راج پال اور اس کے چند اوباش چیلے قہر کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ ہم تینوں پر ظلم کیے گئے، زمین آسمان کانپ اٹھے، مجھ پر ظلم ڈھائے گئے۔ تمہارے سامنے میرا حال ہے۔ وہ ہمیں ایک دم نہیں مارنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس طرح ہماری سزا ختم ہو جائے گی۔ وہ ہمیں سسکا سسکا کے مارنا چاہتے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں کے ناخن ان لوگوں نے کھینچ دیے، گرم لوہے سے میرے پورے جسم کو داغ دیا۔ میں بوڑھا تھا، بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا۔ مجھ سے زیادہ ظلم سلیم اور نیلوفر پر بھی ہوئے، مگر ان دونوں نے اپنا حوصلہ نہیں توڑا۔ ان کا حوصلہ چٹان کی طرح تھا۔ آخر تنگ آ کر ایک روز دھرم ناتھ نے کسی خارش زدہ کتے کی طرح بھونک کر کہا، اس بوڑھے کو آج رات اتنا مارو کہ یہ مر جائے، پھر اس کی لاش اٹھا کر جنگل میں پھینک دینا، خود ہی درندوں کی خوراک بن جائے گا۔ اور اس مورخ سلیم کو ہم آنے والے سال پہلے دن کالی ماتا کی بھیڑ چڑھائیں گے، اور اس روز جشن خاص ہوگا۔ نیلوفر کی عزت کو روز تار تار کیا جائے گا۔ اس مندر کا ہر پجاری ہر روز اس کی آبرو سے کھیلے گا جب تک وہ زندہ رہے گی۔ اس مندر کی سیوا کرنے والے اس پر ہر ظلم ڈھائیں گے۔ یہ مسلمان ہوئی ہے نا، تو کوئی بات نہیں، ہم اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ آئندہ کسی وجنتی کو نیلوفر بننے کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ اس روز مجھ پر ظلم کی انتہا توڑ دی گئی۔ میرے زخموں سے چور چور جسم کو اٹھا کر مردہ سمجھ کر وہ لوگ جنگل میں پھینک آئے۔ اس رات خوب بارش ہوئی۔ میں ساری رات کھلے آسمان تلے بارش میں بھیگتا رہا۔ بارش کا پانی میرے لیے زندگی کا بہانہ بن گیا۔ مجھے اگلے دن صبح پوری طرح سے ہوش آ گیا۔ کسی نہ کسی طرح اپنے زخمی جسم کو گھسیٹ گھسیٹ کر وہاں سے دوبارہ نکل آیا۔ میں وہیں درختوں سے گرے ہوئے پھل کھاتا تھا، پھر میں درختوں کے ساتھ ہی لیٹ جاتا تھا۔ رات دن وہیں پر وقت گزارتا رہا، آہستہ آہستہ سفر جاری رکھا۔ خدا نے میری حفاظت کی۔ اس تمام عرصے میں کسی جنگلی درندے سے میرا سامنا نہیں ہوا۔ ایک رات میں زخموں سے تڑپ کر نیم بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں مجھے ایک بزرگ دکھائی دیے جو تمہارا چہرہ دکھا کر کہہ رہے تھے، انشاءاللہ یہ ہمارا بیٹا تمہاری مدد کرے گا، یہ تمہارا انتظام کر لے گا، تم ہمارے مزار پر آ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ان بزرگ نے میری رہنمائی کرتے ہوئے مجھے نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ رستہ دکھایا جس پر چل کر میں اس مزار تک پہنچ سکا۔ کچھ دیر بعد دن کی سفیدی نمودار ہوئی تو مجھے پوری طرح سے ہوش آ گیا۔ مجھے وہ سب باتیں بڑی اچھی طرح سے یاد آ رہی تھیں۔ میں نے رو رو کر خدا سے مدد مانگی، مجھے مرنے سے پہلے اس جگہ پہنچا دیں جہاں ان بزرگ نے مجھے پہنچنے کو کہا تھا۔ پھر خدا نے میری مدد کی، میری فریاد سن لی۔ میں تقریباً 10 روز تک اسی جنگل میں چلتا رہا۔ چلتا کیا،
خود کو گھسیٹتا رہا۔ بزرگ کے بتائے ہوئے راستے کو میں نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ بس انہی نشانیوں کو دیکھ کر میں کل رات یہاں پہنچ گیا۔ یہاں آتے آتے میرے زخم بری طرح سے بگڑ چکے تھے، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ میں کل صبح سے ہی تمہیں پکار رہا تھا، خدا سے دعا کرتا تھا، ان بزرگوں سے فریاد کرتا تھا کسی طرح سے مجھے تم تک پہنچا دے، میری پکار تم تک پہنچ جائے۔ شکر ہے تم نے میری پکار سن لی۔ یہ کہہ کر ستار بابا نے پانی کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی حالت اب خطرناک حد تک خراب ہو چکی تھی۔ میں نے بڑے دکھ سہے ہیں، مجھے بہت دکھ لگ رہا تھا۔ وہ پانی پی کر جلدی جلدی اپنی باقی داستان سنانے لگے۔ شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کی سانسیں بہت کم رہ گئی ہیں۔ پھر وہ بولے، بیٹا راجپال، اس کا گروہ دھرم ناتھ کالے علم کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ پورے بنارس میں ان کی دھوم ہے۔ پورا شہر ان کے خوف و علم کی وجہ سے آنکھ ملا کر بات تک نہیں کرتا۔ لیکن تم مسلمان ہو اور اس مزار میں آرام فرمانے والے بزرگ نے تمہیں اپنا بیٹا کہا ہے، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس کافر مردود کو ضرور انجام تک پہنچاؤ گے اور میرے بیٹے سلیم خان کو کالی ماتا کی بھیڑ چڑھنے سے بچا لو گے، نیلوفر کی عزت تار تار ہونے سے بچا لو گے، ایک مسلمان بیٹی کی آبرو بچا لو گے۔ ایک بے بس اور بے کس مسلمان کو بہت بری طرح سے وہ لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں اور اس کو بھیڑ چڑھانے والے ہیں۔ بچا لو میرے بیٹے کو، دھرم ناتھ سے بچا لو، اس کی بری طاقتوں اور قوتوں سے بچا لو۔ ہم جیسے بے کس اور مظلوموں پر اس نے بہت ظلم کیے ہیں، ان کو بچا لو، تم اس سے وعدہ کرو۔ ستار بابا کے سانس اکھڑتے چلے جا رہے تھے۔ ان کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ میں نے ان کے آخری وقت کو پرسکون اور آسان بنانا چاہا اور ان کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے ایک پرعزم انداز میں کہا، ستار بابا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سلیم خان کو کالی بھیڑ پر نہیں چڑھنے دوں گا، نیلوفر کی عزت کو کوئی کافر چھو بھی نہیں سکے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، شہریار احمد کا وعدہ ہے۔ ستار بابا نے آخری مرتبہ میری طرف دیکھا۔ اس کے بعد ان کے چہرے پر ایک عجیب سی اطمینانیت پھیل گئی، آنکھوں میں خوشی کی لہریں دوڑ اٹھی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ دبایا، زبان کھولی، مگر ان کے منہ سے سوائے اللہ کہ کچھ نہیں نکل سکا۔ اس کے ساتھ ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ میں تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے جسم سے انگارے بھرے ہوئے تھے، بجلیاں کڑک رہی تھیں، غیظ و غضب سے میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنی تمام قوتوں کو جمع کیا اور فضا میں بجلی کی طرح کڑکتی ہوئی دھاڑ گونجی، دھرم ناتھ میں آ رہا ہوں تمہاری موت بن کر۔ پھر میں آگے بڑھتا گیا، ستار بابا کی کھلی آنکھوں کو آہستہ سے بند کیا۔ باہر ایک نئی صبح ہونے والی تھی۔ کچھ دیر بعد مزار کے پچھلے حصے میں بنے قبرستان میں جا کر میں نے گورکنڈ سے کہا کہ ادھر ہی بابا کے کفن دفن کا انتظام کرو، ان کی قبر تیار کرو۔ وہ جلدی سے مسجد کی طرف چلا گیا۔ میں مزار کے دروازے پر کھڑا ہو کر انہی خلاؤں میں کچھ ڈھونڈنے لگا، شاید دھرم ناتھ کو۔ دھرم ناتھ تو نہ مل سکا، البتہ میں نے یہ ضرور دیکھا کہ دور کچھ ہیولے میری طرف آ رہے ہیں۔ وہ میرے قریب پہنچے تو میں پہچان گیا، جگو اور اس کے ساتھی تھے، بڑی تیزی سے میری طرف چلتے آ رہے تھے۔ ہم لوگ ستار بابا کو سپرد خاک کر کے نڈھال قدموں سے واپس جگو کے ڈیرے پر لوٹ آئے۔ میرے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی کو دیکھ کر جگو نے ستار بابا کے متعلق کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں کی۔ ان لوگوں سے میں نے سر درد کا بہانہ کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اب تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ستار بابا نے جو کچھ مجھے بتایا، وہ بزرگ جنہوں نے مجھے اپنا بیٹا کہا تھا، آخر انہوں نے مجھے اپنا بیٹا کیوں کہا؟ یہ بات مجھے پھر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک بار پھر اپنے ماضی کو جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ آخر کب تک میں اس طرح سے در بدر ٹھوکریں کھاتا رہوں گا؟ کب تک ان حالات کی گردش میں الجھتا رہوں گا؟ کوئی تو ایسا ہو جو مجھے میرے ماضی کے بارے میں بتائے۔ کون؟ آخر کون؟ میں یہ سب باتیں سوچتا ہوا نہ جانے کب نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ مجھے معلوم نہیں کتنی دیر کے بعد میں سویا رہا۔ اچانک ہی مجھے مشک و عنبر کی خوشبو کا جھونکا میرے اطراف میں پھیلتا محسوس ہوا۔ میں نے بے اختیار آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی اس کوشش میں ناکام نہیں ہو سکا۔ میری بند آنکھوں کے سامنے دھندلے دھندلے سے خاکے ابھرنے لگے، جو آہستہ آہستہ واضح ہوتے جا رہے تھے۔ پھر جو منظر میں نے اپنی آنکھوں کے پیچھے دیکھا، اس سے میرے خون کی گردش اور تیز ہو گئی۔ یہ شاید کسی مندر کا تہہ خانہ تھا۔ دروازے کے عین سامنے چارپائی پر ایک چاند سے چہرے والی 17-18 برس کی ایک خوبصورت لڑکی کسی خوف زدہ پنچھی کی طرح بیٹھی تھی۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور 2 سادھو قسم کے پنڈت اندر داخل ہوئے۔
ان کے چہرے بہت ہی زیادہ مکروہ تھے۔ کیسی ہو سریا؟ ان میں سے ایک شیطانی انداز میں بولا۔ دھرم ناتھ تم؟ سریا کی آنکھیں عجیب طرح سے پھٹ کر پھیل گئیں۔ دھرم ناتھ کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں آندھیاں چلنے لگیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ادھر ہی اس کی گردن دبوچ لوں۔ میں مجبور تھا، بے بس تھا۔ ہاں، اس نے کہا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ تم صرف میری ہو، یاد رکھنا۔ دیکھو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ میں شریف مسلمان کی لڑکی ہوں۔ میرا باپ گھر میں بیمار پڑا ہے، ماں بیچاری اندھی ہے۔ وہ میری گمشدگی پر مارے غم کے مر جائے گی۔ میرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ چھوڑ دیں گے۔ ہمارے بھی کچھ اصول ہیں، انہیں تو پورا کرنے دو۔ بس ہم جو تمہیں کہتے ہیں تم وہ مانتی جاؤ، پھر ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ دھرم ناتھ کے ساتھ آتے ہوئے دوسرے پجاری نے مکاری سے کہا، رات بہت زیادہ ہو گیا، وقت ضائع مت کرو۔ اب تم آ جاؤ اور خود ہی ہماری بات مان جاؤ۔ جو حکم مہاراج۔ دھرم ناتھ کے ساتھ آیا پجاری کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر دھرم ناتھ نے سریا سے کہا، آج رات تم ہماری مہمان ہو، جیسا ہم کہیں گے تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ سریا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میں مسلمان کی بیٹی ہوں، مجھے جانے دو۔ لیکن دھرم ناتھ نے اس کی ایک نہ سنی۔ جیسے ہی دھرم ناتھ نے دروازہ بند کیا، سریا بھاگتی ہوئی میز کی طرف گئی۔ وہاں پر کچھ سیب رکھے تھے، سیب کے ساتھ پھل کاٹنے والی چھری تھی۔ اس نے چھری اٹھا لی اور کہنے لگی، دھرم ناتھ، اگر تم آگے بڑھے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ دھرم ناتھ نے ایک مکروہ کہکا لگایا اور کہا، اچھا اب تم یہ کام بھی کرو گے؟ میں تمہیں بار بار کہہ رہی ہوں وہیں پر رک جاؤ، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا تو مجھے مارو گی؟ نہیں، میں اپنی جان لے لوں گی۔ سریا نے چھری اپنی گردن پر رکھ دی۔ دھرم ناتھ کی آنکھوں میں غصہ پھیل گیا۔ دھرم ناتھ نے اپنے ہونٹوں میں کچھ بڑبڑایا اور سریا کی طرف پھونک مار دی۔ سریا ایسے ہو گئی جیسے وہ اس کی ادنا غلام ہو۔ دھرم ناتھ نے سریا سے کہا، چپ چاپ چھری ٹیبل پر رکھ دو۔ سریا نے اس کے غلام بن کر چھری ٹیبل پر رکھ دی اور دھرم ناتھ نے کہا، وہاں جا کر سیدھی ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور جب تک میرا حکم نہ ہو وہاں سے اٹھنے کی غلطی مت کرنا۔ تم نے میرے غصے کو للکارا ہے، اب تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، میں تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ سریا چپ چاپ چلتی ہوئی کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور دھرم ناتھ اس کے سامنے بیٹھ کر کچھ بڑبڑانے لگا۔ تبھی دھرم ناتھ نے دوبارہ سے سریا پر پھونک ماری اور سریا اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ دھرم ناتھ نے کہا، تو نے ہمارے حکم کی تکمیل نہیں کی، اب تیرا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، موت کا۔ جا اور جا کر اس دریا میں کود جا۔ سریا کسی غلام کی طرح وہاں سے چلتی ہوئی باہر نکلی۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ دریا کے پل پر پہنچی اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میں یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی سریا دریا میں گری، اس نے ہاتھ پاؤں چلائے، لیکن اس کے بعد وہ اوپر نہیں آئی، وہ مر چکی تھی۔ دھرم ناتھ نے ایک زوردار شیطانی کہکا لگایا اور وہاں سے اٹھ کر مندر کے تہہ خانے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے یہ سارے منظر دیکھے، ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ میں غصے اور غضب سے لرز رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، مجھے یہ سب کچھ کیوں دکھائی دیا جا رہا ہے۔ وہ بزرگ خود بھی تو سریا کو بچا سکتے تھے، آخر مجھے یہاں پر کیوں بھیجا گیا ہے؟ اسی دھرم ناتھ کی وجہ سے بستی کی تمام معصوم لڑکیاں موت کی بھیڑ چڑھ رہی ہیں، اس کا انجام کرنا ہوگا۔ پھر صبح ہوئی، میں نے جگو کو بلایا اور جگو سے یہ کہا، جگو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، آج رات بستی میں اپنے تمام آدمی چھوڑ دینا۔ کوئی بھی بستی میں مشکوک شخص نظر آئے تو فوراً سے مجھے اطلاع دی جائے، اور اگر بستی سے کوئی باہر جانے کی کوشش کرے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ جگو بولا، کیا بات ہے مائی باپ، کیا بستی پر کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ نہیں، لیکن دشمن سے چکنا رہنا چاہیے۔ پھر میں نے جگو سے کہا، جگو مجھے ایک بات کا جواب دو، اگر تم لوگوں کی بستی کا مجرم کوئی ہندو ہو اور جس کو تم لوگ بہت مہان مانتے ہو تو کیا تم اسے سزا دو گے؟ جگو ایک دم چونکا اور میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، دھرم جو بھی ہو صاحب، وہ مجرم ہے، اس نے ہندو اور مسلمان دونوں کی بیٹیوں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ شاباش جگو، تم سے یہی امید تھی۔ تبھی جگو بولا، مائی باپ کیا آپ نے مجرم کا پتہ لگا لیا؟ میں نے کہا، ہاں پتہ لگ گیا ہے، لیکن ابھی میں نام نہیں بتاؤں گا، بہت جلد تم لوگوں کا مجرم پکڑا جائے گا اور وقت آنے پر تمہیں پتہ بھی لگ جائے گا۔ جگو نے کہا، جیسے آپ کا حکم مائی باپ۔ ناشتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں ناشتہ جلدی منگواؤ۔ تبھی ناشتہ آیا، میں ناشتے سے فارغ ہوا، شام کے سائے پھیل گئے۔ میں نے جگو سے کہا، اپنے تمام آدمی بستی میں پھیلا دو۔ جگو نے اپنے تمام آدمیوں کو بستی میں پھیلنے کا حکم دے دیا۔
तभी एक शख्स भागता हुआ आया। जग्गू और मैं कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। वो हड़बड़ा कर बोला, साहब इंस्पेक्टर और SHO हमारे डेरे की तरफ आ रहे हैं। तभी मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहने लगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। देखो जग्गू, हम लोग कोई मुजरिम नहीं हैं। आओ हम लोग खुद पुलिस वालों से मिलेंगे। तभी जग्गू और मैं डेरे से बाहर निकले। पुलिस वालों को देखकर वहाँ पर काफ़ी लोग जमा हो गए। तभी इंस्पेक्टर और SHO अपनी जीप से बाहर निकले और हंसते हुए हम लोगों की तरफ आए। इंस्पेक्टर बोला, सर ये है जग्गू। तभी इंस्पेक्टर ने जग्गू की तरफ, SHO ने जग्गू की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, ये कौन है? तभी मैं बोला, जी मैं शहरयार अहमद हूँ, लेकिन मुझे सब शेरू कहते हैं। तभी उसने तंजिया लहजे में कहा, शेरू या शेरू दादा? जी मैंने कहा, जो मर्जी समझ लें। नए लगते हो, इस बस्ती के तो नहीं हो, पहले तो तुम्हें नहीं देखा। तभी मैंने कहा, जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं इस बस्ती में नया आया हूँ, मैं मुंबई से आया हूँ। लिसनर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहरयार अहमद किस तरह से धर्मनाथ को ख़त्म करेगा और इसके बाद शहरयार अहमद की ज़िंदगी में और क्या कुछ होगा। ये नॉवल हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे जाकर इसमें जो कुछ भी आएगा आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी कब्र का बेटा नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।